نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجی جان ملت ناظرین حضرات، دیکھیے آج ایک عاشق رسول کے حوالے سے چند لائنیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فقط یہی نہیں کہ میں اپنی جان دے دوں گا، فقط یہی نہیں کہ میں اپنی جان دے دوں گا، نبی کے واسطے سب خاندان دے دوں گا۔ یہ کافروں نے کہا ہونٹ تیرے سل دوں گا، یہ کافروں نے کہا ہونٹ تیرے سل دوں گا، بلال بولے میں پھر بھی اذان دے دوں گا۔ دوستو دیکھیے کیسے کیسے عاشق رسول تھے جو ہونٹ سلنے کی دھمکی دینے کے بعد بھی اذان دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور ایک عاشق رسول آج کے دور میں ہم ہیں کہ صرف نام کے عاشق رسول ہیں۔ عاشق رسول ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، آقا علیہ السلام کو مانتے ہیں، آقا علیہ السلام کی یوم پیدائش مناتے ہیں۔ عاشق رسول کا ہونے کا مطلب ہے کہ ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، ان کی سنتوں پر عمل کریں، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر شادیاں کریں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر جیون ویتیت کریں، اپنا لائف کو ان کے بتائے ہوئے طریقے پر ڈھالیں اور ان کے ہر ایک نیم کو فالو کریں، تب ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہلوانے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہو بھی جائیں، لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ سارے کام سنت کے خلاف، سارے کام اسلام کے خلاف۔ اور جو سماج میں سب سے مہتوپورن کام ہے، سب سے امپورٹنٹ کام ہے، ایک نکاح، اس میں تو سنت کا کوئی طریقہ ہی نہیں لگ رہا، بس صرف ایک ہی کام ہوتا ہے کہ نکاح پڑھا دیا جاتا ہے، اور وہ بھی نہ تو سنت کی طریقے سے بتائی ہوئی جگہ ہوتی، نہ سنت طریقے سے بتائے ہوئے کوئی اور کام ہوتے، اور سارے کام ہم منگنی سے لے کر اور نکاح تک سارے کام سنت کے برود میں، سنت کے اپوزٹ، اسلام کے خلاف بڑی شان سے کرتے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہ تھوڑی بہت شرم آتی ہو، بڑی شان سے کرتے ہیں۔ منگنیوں میں دیکھ لو، شادیوں میں دیکھ لو، جو ہمارے اسلام نے طریقے دیے ہیں ان کے بالکل خلاف، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، اور ہمارا جیون، ہماری زندگی دیکھو کہ عاشق رسول کے جیسی ہے بھی یا نہیں ہے۔ سارے کام ہمارے عاشق رسول سے کے خلاف، اور ہم کہتے ہیں اپنے کو عاشق رسول، اور صرف آقا السلام کی یوم پیدائش منا کر، ان کے جلوس محمدی میں جا کر نعرے لگا کر، فوٹو کھنچوا کر تو ہم عاشق رسول نہیں بن سکتے نا۔ عاشق رسول بننا ہے تو اپنے جتنے بھی کام ہیں ان کاموں میں سنت طریقہ اپنائیے،
عاشق رسول بننا ہے تو ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیے، عاشق رسول بننا ہے تو ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر اپنے بچوں کے نکاح کریے۔ صرف جلوس محمدی میں شرکت کر کے عاشق رسول نہیں بن سکتے۔ عاشق رسول بننے کے لیے ان کے زندگی کو، ان کی حیات کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنی پڑے گی۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ جلوس محمدی میں مت جاؤ یا یوم پیدائش مت مناؤ، بڑی اچھی بات منانا چاہیے اور بڑی دھوم دھام سے منانا چاہیے، ہنسی خوشی منانا چاہیے، لیکن صرف یوم پیدائش منانے سے ہم عاشق رسول نہیں ہو سکتے۔ عاشق رسول ہونے کے لیے ہمیں آقا السلام کے اور ان کے جانشاروں کے اور ان کے صحاباؤں کے انوسار چلنا پڑے گا، ان کے حساب سے چلنا پڑے گا، شریعت کے دائرے میں رہ کر چلنا پڑے گا۔ لیکن آج ہم کر رہے ہیں، سارے کام الٹے کر رہے ہیں، ان کے خلاف کر رہے ہیں۔ میں آپ سے صرف ایک ہی اپیل کرتا ہوں کہ اگر ہمیں عاشق رسول بننا ہے تو ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیے، ان کی سنتوں کو عمل میں لائیے، اپنے گھر اور پریوار میں ہونے والے کاریہ کرموں میں، ہونے والے شادی بیاہوں میں سنت طریقے اپنائیے۔ آج سنت طریقے چھوڑ کر ہم غیر لوگوں کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ شادیوں میں دہیج کے نام پر لوٹ پاٹ، ہوٹلوں میں کھڑے سے کھانا، اسٹینڈر، اپنے آپ کو اسٹینڈر دکھانا، عورتوں کا باراتوں میں جانا، منگنیوں میں 100 200 300 لوگوں کا جانا، یہ کہاں کی سنت ہے؟ کہاں کے آپ عاشق رسول ہیں؟ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ عاشق رسول ہیں؟ عاشق رسول بننے کے لیے اپنی اچھائیں ماننی پڑتی ہیں، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا پڑتا ہے۔ تو عزیزان ملت، دوستو، عاشق رسول بنیے، اچھی بات ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سنت طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔